لہذا وہ نباش تھا، اس کی بحث کی فقہا نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر اس کو اللہ پاک نے معاف کر دیا. اب اس پر بحث کی ائمہ نے بہت دلچسپ جو بحث آئی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو فقہا نے، امام سیوطی نے التوشیح میں سنیے کہ امام خطابی نے بیان کیا کہ یہ امر مشکل ہے. اس شخص نے کہا تھا کیف یغفر لہ وہو منکر للبعث والقدرت علی احیاء الموتى. اب التوشیح امام جلال الدین سیوطی کی شرح صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں. سنیے اب کیا مسائل اٹھے. وہ کہتے ہیں اس میں اشکال ہے، اور اشکال یہ ہے کلام مشکل ہے اس کو کہتے ہیں. اور وہ یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت احیاء موتا اور بعث بعد الموت کا منکر ہے، اس لیے اس نے کہا کہ اگر مجھ پر اللہ کو قدرت ہو گئی تو سزا دے گا، لہذا میری خاک اڑا دینا تاکہ قدرت نہ ہو. وہ انکار کر رہا ہے قدرت الہیہ کا، بعث بعد الموت کا، احیاء موتا کا، شان الوہیت کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی شان کا. گستاخی ہے. تو وہ معاف کیسے کر دیا گیا؟ یہ سوال کیا امام خطابی نے. اس پر وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں فاجیب، میں جواب دیتا ہوں بانہ لم ینکر البعث. وہ کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ اس نے بعث بعد الموت کا انکار نہیں کیا، اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا. اب آپ سن لیں، حدیث کے صریح لفظ ہیں. اس کے باوجود کہتے انکار نہیں کیا. تو پھر کیا کیا؟ وہ کہتے انما جہل فظن انہ اذا فعل به ذلك لا يعاد ولا يعذب. اس نے صرف جہالت کی. اس کا قول جہالت پر مبنی تھا. انکار بعث بعد الموت، انکار احیاء موتا، انکار قدرت الہیہ پر محمول نہیں کیا جائے گا. اس کے کلام کو کلام محتمل جانا، اس کے کلام میں احتمال کا قول کیا. محدثین نے کہا کہ وہ اٹھنے کا قائل ہے مگر وہ اس کی جہالت ہے. وَظَنَّ، اس نے یہ ظن کیا یعنی گمان کیا کہ اگر میں ایسا کر دوں گا، اپنی خاک اڑا دوں گا، تو پھر شاید مجھے دوبارہ اکٹھا نہیں کیا جا سکے گا اور عذاب نہیں دیا جا سکے گا. یہ سوچنا کہ اس صورت میں عذاب نہیں دیا جا سکے گا اور نہیں اٹھایا جا سکے گا، یہ اس کا ظن تھا، اور ظن کی بنیاد جہالت تھی. اصلاً منکر بعث بعد الموت کا نہ تھا. اس نے یہ جو کچھ کہا ظن پر، اور ظن کی بنیاد جہالت پر تھی. اس کو علم نہیں تھا، خبر نہیں تھی، کاملاً تفصیل معلوم نہیں تھی کہ احیاء موتا اور بعث بعد الموت کی اللہ کی جو شان ہے اس کی تفصیل کیا ہے. فرماتے ہیں اس وجہ سے اس کے کفر کا قول نہیں کیا. اب آگے آئیے، اس پر فتح الباری ان کا قول. انہوں نے بھی امام خطابی کا، چونکہ بڑے پرانے امام ہیں، پہلے یہی قول لیا. ایک کہا کہ وہ بعث کا منکر نہیں بلکہ اس کے قول میں احتمال ہے، ظن ہے. اس نے گمان کیا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو بچ جاؤں گا، اللہ قادر نہیں ہو سکے گا. یہ اس کی جہالت تھی. سو اس کو جہالت کا فائدہ دیا اور کفر پر معمول نہیں کیا اس کا قول. آگے امام ابن قتیبہ نے اس پر وضاحت کی. حافظ ابن عسقلانی بیان کرتے ہیں فتح الباری، اس حدیث کی شرح میں، فتح الباری جلد 6 صفحہ 599، امام ابن قتیبہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں قد یغلط فی بعض الصفات قوم من المسلمین فلا یکفرون بذلک، کہ اصلاً وہ منکر نہیں تھا مگر اللہ کی صفات کہ کس طرح کھڑا کرے گا، زندہ کرے گا، اللہ کی صفات کو سمجھنے میں بعض لوگوں کو غلطی ہوتی ہے، لہذا یہ اس کی غلطی تھی. تو جو بات فہم کی کمی اور غلطی اور ظن اور جہالت کی بنا پر کہہ دی جائے اس پر وہ کافر نہیں ہوتے. یہ حافظ ابن عسقلانی نے امام خطابی سے، پھر امام ابن قتیبہ سے روایت کیا، اور پھر یہی بات امام نووی نے بھی کی. اور امام نووی نے یہ کہا، امام نووی شرح صحیح مسلم میں چونکہ متفق الحدیث ہے، امام نووی کہتے ہیں اس کو محمول کیا جائے گا جیسے غلبہ خوف کی طرح کسی شخص کا سمجھ قائم نہ ہو، ایسا کہنے والے کو محمول کیا جائے گا کہ لم یقل ہو قاصدا لحقیقت معنی ہو. ہم یہ قول کریں گے کہ اس نے جو یہ قول کیا، یہ کہا، اس کے حقیقی معنی کا ارادہ اس کے دل میں نہ تھا، اس کے حقیقی معنی کا ارادہ نہ تھا، بلکہ وہ غلط ظن اور غلط گمان تھا جہالت کی بنا پر.
بل فی حالت کان فیہا کالغافل والزاہل والناسی، تو اس شخص کے قول کو معمول کیا جائے گا ایک غافل شخص کے قول پر جس کا ذہول ہو گیا عقل کا اس کا، یا ناسی بھول جانے والے، ولا یؤاخذ بما یصدر منہ، جو کچھ اس سے صادر ہوا اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام نووی کا قول تھا۔ اب امام کرمانی بخاری کی شرح الکرمانی میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا لأنه جاہل صفتا من صفات اللہ تعالی وجاہل الصفت کا فرد مختلف فیہ، کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی صفات کو گویا نہیں جانتا، احکام شریعت کو کاملا نہیں جانتا، احکام دین کی تفصیل کو کاملا نہیں جانتا، تو یہ اس کا جہل ہے، اور جہل پر مبنی ظن کی وجہ سے اس نے یہ کلمہ کہا، لہذا جاہل الصفت جو احکام الہیہ، احکام رسول، احکام شریعت، احکام صفات، احکام وعد و وعید، اس کی جہالت کی وجہ سے کوئی ایسا کلمہ کہے تو وہ فرد مختلف فی ہوگا، اس میں اختلاف ہوگا حکم کا، لہذا احتمال دیکھا جائے گا، اور اتنا بڑا قول کرنے والے شخص کو بھی بخش دیا گیا۔ ایک بات میں ایک علمی لطیفہ کے طور پہ کہوں، یہ سب محدثین نے ایک بات کہی کہ وہ کافر اور منکر نہیں تھا، اور دلیل بنائی کیونکہ اس نے اللہ کے حضور عرض کیا، حدیث کے لفظ ہیں خشیتک، تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا تھا، ڈر کی وجہ سے۔ اب میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ادباً، وہ یہ کہ جب اس نے اپنی راکھ جلوانے کی تلقین کی بچوں کو اور کہا کہ اگر اللہ کو قدرت ہو گئی تو مجھے سزا دے گا، اس وقت تو اس نے نہیں کہا تھا خوف کا نام لیا، وہ تو مرنے کے بعد آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، جب اللہ نے اسے زندہ کیا اور اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس وقت کہا تیرے ڈر سے۔ تو اللہ کے خوف کا ذکر تو مرنے کے بعد، جی اٹھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے، مرنے سے پہلے تو ذکر نہیں کیا تھا خوف الہی کا۔ تو حکم کافر یا مومن ہونے کا اس کا مرنے سے پہلے کے قول پر ہوگا، بعد کے قول پر نہیں۔ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے مولا تیرے ڈر سے کیا تھا، مگر جب کہا تھا اس وقت تو یہ قول نہیں تھا۔ تو کفر کا اطلاق بعد از موت ہوتا ہے یا قبل از موت ہوتا ہے؟ حکم کفر وہ تو مرنے سے پہلے ہوتا ہے۔ تو مرنے کے وقت تو اس نے نفی قدرت کی تھی کہ اگر اللہ کو قدرت ہو گئی تو مجھے عذاب دے گا، اس میں خوف کا لفظ نہیں بولا تھا۔ تو اب آپ اندازہ کریں محدثین اور ائمہ کا عقیدہ اور ایمان کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس شخص کے ایمان کا احتمال بھی اس کے قول میں ثابت نہیں ہوتا، فقط انکار قدرت الہیہ ہے صرف۔ تو مرنے کے بعد جب اس نے کہا کہ خشیتک، تیرے خوف کی وجہ سے، تو آقا علیہ السلام نے اور خدا نے مرنے کے بعد کے لفظ کو بھی قبول کر لیا، اور اس کو ثبوت مانا کہ اس کے دل میں شروع سے تھا، شروع سے تھا، تو اس کے پیچھے محمول کر لیا۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم سرے سے کسی کو اس کی نیت کے بیان کرنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتے، اس کے کلام میں کوئی صریح کفر ہی نہیں ہے، نہ کسی نے خدا کا نام لیا ہو گستاخی میں کلمہ میں، نہ رسول پاک کا، نہ قرآن کا، نہ سنت کا، نہ شریعت کا، نہ براہ راست حضور کی تنقید کی ہو، نہ خدا کی، نہ قرآن کا قانون کہا ہو، نہ سنت رسول کا، نہ شریعت قانون کا، اور کہنے میں وہ کہہ رہا ہو ضیاء الحق نے قانون بنایا تھا اور نواز شریف نے بنایا تھا، کالا قانون ہے ان کا، میں نہیں مانتا۔ اب وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ؟ حاتم بن ابی بلتہ کے مطابق سنت مصطفیٰ پر عمل کیا جائے گا، چونکہ اس نے کہہ دیا اس کے قول پر عمل کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی اس حدیث پر اس نے کہہ دیا کہ تیرے ڈر سے یہ کیا تھا، تو وہ انکار قدرت الہیہ کو نہیں دیکھا جائے گا، احتمال ایمان کو دیکھا جائے گا۔ اور یہاں یہ کہ کسی شخص کے قول میں سرے سے کفر کا کلمہ ہی نہیں ہے، آپ اس کے معنی کو منسوب کر رہے ہیں ایک احتمال کی وجہ سے کہ اس کا اشارہ گستاخی رسول کی سزا والے قانون کی طرف جاتا ہے، اصل قانون ناموس رسالت کی طرف جاتا ہے۔ وہ قانون ناموس رسالت کا بھی نام نہیں لیتا ایک شخص، یہ لفظ نہیں ہے، میں آگے سارے کلمات پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ خواب اس نے بقول آپ کے بدنیتی سے نام نہیں لیا یا نیت سے نام نہیں لیا، نیت، قصد اور باطن اللہ کے ہاں ہے، یہ شریعت محمدی کا قاعدہ ہے۔ جو اس نے کہا اس کے قول پر فیصلہ ہوگا، اس کے کلمات پر فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ نیتوں میں اور دل کے حال میں فیصلے کرنے لگیں تو پھر تو ساری شریعت آپ مٹا کے رکھ دیں گے، اور آقا علیہ السلام کی عمر بھر کا حال، اور جن جن کو آقا نے قتل کروایا
ان میں احتمال کوئی نہیں تھا. ان کی صریح گستاخی رسول تھی اور مسلسل گستاخی رسول تھی. وہاں احتمال نہیں تھا. جہاں میرے آقا کو احتمال ملا وہاں پوچھا ہے اور چھوڑ دیا. جو واقعات قتل کے ہیں وہاں احتمال کوئی نہیں تھا. دوسرا، اب یہی بات امام عینی نے کی جو حنفی امام ہیں، صحیح بخاری کے شارح حنفی امام عمدۃ القاری صفحہ 233 میں امام حنفی نے کی. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ انما، کہتے ہیں اس کو منکر نہیں کہیں گے اس شخص کو، بلکہ انما رجل جاہل، لفظ سنیے. اب آج بے علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کون جاہل ہے؟ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. کس کی نیت کیا ہے ہم نہیں مانتے. اس کے دل کا اشارہ کیا؟ یعنی یہ سارا کچھ، یہ ساری بحثیں شریعت کے خلاف، سنت مصطفیٰ کے خلاف، حدیث رسول کے خلاف، قواعد فقہ کے خلاف اور ائمہ مجتہدین کے اقوال کے خلاف. مذاق ہے دین، جو طبیعت میں آ جائے کہہ ڈالیں اور پوری امت کو سراپے لگا دیں. امام عینی کہتے ہیں انما هو رجل جاہل ظن انه اذا صنع به هذا الصنی تورک فلم ينشر ولم يعذب. وہ کہتے ہیں کہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ شخص جاہل ہے، اس کو قدرت الہیہ اور بعث بعد الموت کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، تفصیلات کا. لہذا اس نے گمان کیا کہ اگر میں یہ کام کر لوں گا تو پھر مجھے زندہ نہیں کیا جا سکے گا اور سزا نہیں دیا جا سکے گا، اس لیے جاہل ہونے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا گیا.